بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ احرام باندھنے کے لیے جب انسان عمرے پہ جاتا ہے تو یہ احرام باندھنے کی پابندیاں کب سے شروع ہوتی ہیں، نفل ادا کرنے کے بعد یا احرام پہننے کے بعد؟ تو اس کا جواب بڑی توجہ سے سننے والا کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں۔ یہ جو دو چادریں پہنی جاتی ہیں ان کو احرام باندھنا نہیں کہتے۔ دو چادریں جو پہنی جاتی ہیں، باندھی جاتی ہیں، ان کو احرام باندھنا نہیں کہتے، اور ان دو چادروں کے کھولنے کو احرام کھولنا نہیں کہتے۔ احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ عمرے کی نیت کرنا اور 3 بار تلبیہ پڑھنا۔ نیت کرنا اور تلبیہ، میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میں عمرہ کروں گا، اور ساتھ 3 بار تلبیہ پڑھیں گے تو احرام بندھے گا۔ یہ جو دو چادریں ہیں نا مرد پہنتے ہیں، یہ احرام کا لباس ہے، احرام نہیں ہے۔ یہ احرام باندھنا یہ ایک شرعی اصطلاح ہے، ٹرم ہے کہ احرام باندھنے کا مطلب جب آپ عمرے کی نیت کر لیں اور تلبیہ پڑھ دیں تو یہ احرام بندھ گیا۔ کھلے گا کیسے؟ میں نے کہا کہ ان دو چادروں کے کھولنے کو احرام کھولنا نہیں کہتے۔ احرام کھولنا کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ آخر میں بال کٹوائیں گے، سر منڈائیں گے، بال چھوٹے کروائیں گے، فوراً احرام کھل جائے گا، حالانکہ آپ نے چادریں پہنی ہوں گی۔ اب عورتیں جو چادریں نہیں پہنتی ان کا احرام کیسے بندھے گا؟ جی نیت اور تلبیہ۔ نیت زبان سے کرے کہ میں عمرہ کرتا ہوں، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، جیسے عربی میں لکھی ہوتی ہے عمرے کی نیت، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ بے شک میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ اور اس کے بعد جب 3 بار تلبیہ پڑھتا ہے تو اس وقت احرام بن جاتا ہے۔ اور یہ پاکستان سے جب جدے جائیں تو پاکستان سے یہاں ایئرپورٹ سے باندھ کر جائیں۔ ابھی کل بڑی تفصیل سے ایک ٹیلی فون آیا، میاں بیوی دونوں چلے گئے عمرے کے لیے۔ اب دیکھیں لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، لاکھوں روپے۔ انسان ایک ہانڈی پکانا چاہتا ہے نا، سالن پکانا چاہتا ہے، تو یہ خواتین اس کی ریسیپی پوچھتے پوچھتے اس کا طریقہ اور تلاش کرتے ہیں کیسے کرنا ہے۔ صرف سالن پکانا ہوتا ہے ایک، بس اس کی ریسیپی ان کو چاہیے ہوتی، لیکن لاکھوں روپے عمرے پہ لگا رہے ہیں اور ریسیپی نہیں پوچھی۔ اب وہ وہاں سے سوال انہوں نے کیا کہ جی ہم لوگ پاکستان سے جدے آئے اور جدہ آ کر ہم نے فوراً ایئرپورٹ پہ اترتے ساتھ احرام باندھ لیا، ہم نے دیر بالکل نہیں کی، تو اب کیا کریں؟ یہاں تو لوگوں نے کہا کہ پاکستان سے باندھ کے آنا چاہیے تھا۔ اب ان بیچاروں پہ دونوں پر، میاں بیوی پر، ایک ایک بکرا لازم ہو گیا، قربان دم لازم ہو گیا۔ اب دم جو ہے نا وہ 500 ریال سے اوپر کا، اس وقت 650 ریال کا ایک بکرا ہے، تو جب آپ اس کو ضرب دیں گے تو پھر اندازہ ہوگا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو احرام باندھنے کی پابندیاں کب سے شروع ہوتی ہیں؟ جب نیت کریں، تلبیہ پڑھیں گے، فوراً احرام باندھنے کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ اگر وہ جدہ کے شہر میں چلے جاتے ہیں یعنی پاکستان سے وہ عمرہ کرنے نہیں گئے، نہیں، اگر بھول گئے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں فون آیا جی، اگر وہ شہر میں چلے جائیں اور اگلے دن، جی اصل بات پتہ کیا ہے؟ ٹیکنیکل بات میں بتاؤں، بیچ کی بات، اندر کی بات وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے لیے نا میقات مقرر کیے ہیں، 5 میقات۔ پاکستان کے لیے جو میقات ہے نا اس کا نام ہے یلملم۔ میقات کہتے ہیں کہ جس کو آپ بغیر احرام کے، اگر آپ نے حرم میں جانا ہے نا، اگر آپ نے حرم میں جانا ہے تو میقات کے اندر آپ احرام باندھ کر جائیں گے۔ اب وہ پاکستان کے لیے میقات ہے یلملم۔ یہ جب ہوائی جہاز جدے جاتا ہے نا تو جدہ ایئرپورٹ پہ اترنے سے ٹھیک 20 منٹ پہلے ہم یلملم کے پاس سے وہ جہاز گزرتا ہے۔ اس وقت وہاں بندہ احرام نہیں باندھ سکتا، بلکہ سارا جہاز سویا ہوا ہوتا ہے کھا پی کے ماشاءاللہ، تو اس وقت بالکل احرام باندھنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں پاکستان سے احرام باندھ کے جائیں۔ اور اگر وہ میقات پار کر لیا، اب میں نے کہا جدے سے 20 منٹ پہلے پرواز ہوائی جہاز، اب ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ جائے جدہ، جیسے جدے میں کسی کام کے لیے جا رہا ہے تو اس نے حرم میں جانا ہی نہیں، اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔
ایک انہوں نے کہا احرام گھر سے باندھ کر جایا جائے یا ایئرپورٹ پر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ احرام گھر سے بالکل نہ باندھ کے جائیں، ایئرپورٹ جا کر باندھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ احرام باندھ کے جائیں گے نا، وہ تہبند باندھی ہوئی، اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے، پھر آپ نے اپنا سامان بیلٹ پہ بھی رکھنا ہوگا، وہاں سے اٹھانا بھی ہوگا، پھر بورڈنگ کروانا، پھر امیگریشن پہ جا کے لائنوں میں کھڑا ہونا، اتنی دیر وہ احرام سنبھالتے سنبھالتے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، بہت دقت ہوتی ہے۔ اس لیے عام کپڑوں میں جائیے، اور جب ایئرپورٹ لاؤنج میں پہنچ جائیں وہاں جا کر احرام باندھ لیجیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ کئی دفعہ ایسا ہے کہ لوگوں نے معاشرے میں رہتے ہوئے ملتے جلتے یہ سوال کیا کہ آپ کیا ہو، تو جب اس کے جواب میں کہا کہ میں مسلمان ہوں، تو فوراً دوسرا سوال کرتا ہے کہ نہیں یہ بتاؤ کہ فرقہ کون سا ہے۔ تو اس پر کیا جواب دیا جائے؟ اگر کوئی چپ ہو جائے تو آگے سے کہتے ہیں آپ بتاؤ کہ آپ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کیا ہو، تو ہم کیا جواب دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہیں۔ جیسے میرے بارے میں اگر کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں، تو میں کہوں گا جی مسلمان۔ پھر وہ پوچھے کہ حنفی ہیں شافعی ہیں، میں کہوں گا حنفی۔ پھر وہ اگر پوچھے کہ حنفی میں سے دیوبندی ہو بریلوی، میں کہوں گا دیوبندی۔ پھر دیوبندی میں سے وہ پوچھے گا کہ آپ جو ہے نا کس جامعہ سے تعلق ہے، میں کہوں گا جامعہ اشرفیہ سے تعلق ہے۔ تو یہ تعارف ہو گیا، بس تعارف ہو گیا۔ اور آگے سے یہ کہنا کہ نہیں میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، بعض ہوتے ہیں میرے سامنے بڑے جذبات میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس مولانا مسلمان ہے، کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، میں کہتا ہوں الحمدللہ ایک اور فرقہ وجود میں آ گیا۔ ایسی خام تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بتا دیجئے، تعارف کرا دیجئے میرا کس سے گہرا تعلق ہے، اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا۔ بس یہ عزت اور ذلت کا معیار نہ بنائیں کہ حنفی ہے تو عزت والا، شافعی ہے تو یوں ہو گیا، فلاں ہے تو عزت اور ذلت کا معیار نہ بنائیں، تعارف۔ پھر اسی طرح ایک اور پوچھتے ہیں بعض لوگ، جی آپ کا کس بزرگ سے تعلق ہے، تصوف کے کس سلسلے سے تعلق ہے؟ تو اس کا میرا جو جواب ہے وہ کچھ عجیب سا جواب ہے، اس لیے کہ میرے جو شیخ ہیں انہوں نے مجھے چاروں سلسلوں میں خلافت دی ہوئی ہے، نقشبندیہ میں بھی، سہروردیہ میں بھی، چشتیہ میں بھی، صابریہ میں، چاروں میں دی ہوئی ہے خلافت، چاروں میں بیعت کیا ہوا ہے، چاروں کو ہم درست سمجھتے ہیں، الحمدللہ چاروں حق پر ہے۔ جی تصوف تزکیہ نفس، جو جسمانی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، جسمانی ڈاکٹر، اس کو آپ ڈاکٹر کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کہتے ہیں، اور جو روحانی معالج ہوتا ہے جو آج میں نے بتایا، بری سوچ کو، برے رویوں کو، بری عادتوں کو، برے اخلاق کو، برے اعمال کو انسان کے اندر سے نکالنا اور انسان کے اندر اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھی عادتیں، اچھے اعمال اس کے اندر پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں صوفی، تصوف۔ وہ سب ہاں، بس ایک جملہ چھوٹا سا یاد رکھ لیجیے گا کہ وہ بھنگ پینا اور بھنگڑے ڈالنا وہ نہیں ہے، وہ صوفیزم بالکل نہیں۔ سارا قرآن اسی سے بھرا پڑا ہے۔ ہاں، بیان القرآن آپ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اٹھا کر دیکھیں، اس کے نیچے نا انہوں نے یہ جو تصوف کے جتنے اصول ہیں نا وہ قرآن مجید سے ثابت کر کے دکھائے وہاں۔ اس پر بڑی ریسرچ ہو چکی ہے جناب۔ جو بات قرآن اور سنت کے خلاف ہوگی نا وہ تصوف نہیں ہے، کچھ اور ہے، بس پکی بات ہے۔ جو بات قرآن و سنت کے خلاف ہے نا وہ تصوف نہیں ہے، کچھ اور ہے، بس۔ میں نے بات ہے ہمارے بھائی کچھ نہیں سوائے قرآن و سنت۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوفی تھے کہ نہیں تھے، تو میں تو پوچھتا ہوں یہ صوفی ہوتا کون ہے؟ کہنے لگے جی وہ جو گناہوں سے بچتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، وہ ساری خوبیاں بتاتے ہیں۔ میں نے کہا بتائیں خوبیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں کہ نہیں تھیں؟ بات مکمل ہو گئی۔ آپ کہتے ہو میں بالکل صوفی نہیں ہوں، بہت اچھا، لیکن آپ مسلمان ہیں، ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا، بیعت کرنا سنت ہے، بیعت کرنا سنت غیر مؤکدہ۔ ساری زندگی آپ کسی سے بیعت نہ کریں، آپ کو گناہ نہیں ہوگا، طے شدہ بات۔ ساری زندگی آپ کسی سے بیعت نہ کریں، آپ کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اصلاح کروانا فرض ہے۔ خود اپنے بندہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، خود کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے اندر تکبر ہے، خود کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے اندر بغض اور کینہ ہے، خود کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں حب جاہ حب مال میں مبتلا ہوں کہ نہیں ہوں۔ اس کے لیے پھر روحانی معالج جو ہوتا ہے نا اس کو صوفی کہتے ہیں۔ اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی ہو، بس وہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، بس بالکل ٹھیک، اور کوئی پہچان نہیں۔
ایک صاحب نے کہا جس طرح آگ کے جلنے کا ہمیں یقین ہے، کیا اس طرح اللہ کے ہونے کا یقین ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں اس مثال کو بدل دیتا ہوں تھوڑا سا. وہ یہ کہ پولیس والا کھڑا ہو نا چوراہے میں تو ہم اشارہ کراس ہی نہیں کرتے، وہ دیکھ رہا ہے. تو جتنا ڈر پولیس والے کا نا اتنا ڈر اللہ کا ہی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. کیوں؟ ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے. ایک طالب علم نے مجھے کلاس میں کہہ دیا تھا وہاں یونیورسٹی میں نا، مجھے کہا سر یہ پھر ہمارے اندر وہ کیفیت کیسے پیدا ہو کہ جس طرح آپ نے ابھی مثال دی ہے کہ پولیس والا دیکھ رہا ہے تو ہم خلاف ورزی نہیں کرتے اشارے کی، تو اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر ہم اس کے خلاف کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے اندر وہ والی کیفیت کیسے پیدا ہو سکتی؟ میں نے کہا میں نے آپ کو بتانا ہی نہیں کیسے پیدا ہو سکتی. کہنے کہ نہیں سر آپ کا فرض ہے، آپ ہمارے استاد ہیں. میں نے کہا دیکھو کسی کے اندر کوئی چیز پہلے سے موجود ہو تو میں کیسے کہوں پیدا ہو جائے؟ وہ تو ہے اس کے اندر، آپ کے اندر موجود ہے یہ چیز، وہ پھر تھوڑا سا چوکنا ہوا. میں نے کہا آپ کے اندر یہ کیفیت جو آپ چاہ رہے ہو نا کہ میں آپ کے اندر پیدا کر دوں، یہ آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے. کہنے لگے نہیں سر ہم تو گناہ گار ہیں، تو ہے ہی نہیں ایسی کیفیت ہماری. میں نے کہا اچھا تم اب FSC میں پڑھ رہے ہو، تمہارا میٹرک کے اندر جس دن فزکس کا پیپر تھا نا، کیمسٹری کا پیپر تھا، اس دن تم گھر سے جا رہے تھے پیپر دینے کے لیے، راستے میں وہی خوبصورت لڑکیاں نظر آ گئیں. اس دن تم نے دیکھا ہی نہیں لڑکی کو اور نظریں نیچی اور ادھر ادھر دیکھ لیا. کیوں؟ وہ پیپر خراب ہو جائے گا. تو میں نے کہا وہ لڑکی نے پیپر خراب کرنا تھا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. آپ کے دل کے اندر یہ بات موجود تھی کہ کسی ذات نے اس بات سے منع کیا ہے، اگر میں کروں گا تو وہ ذات میرا پیپر خراب کر دے گی. اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ. بات ختم ہو گئی. میں نے کہا اس وقت تم صوفی بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ تو وہ طالب علم کہنے کا واقعی یہ تو سر کئی دفعہ ہوا. میں نے کہا بس یہی تصوف ہے. اور یہ کب پیدا کیسے ہوتا ہے؟ جب اللہ تھوڑا سا ہلاتا ہے بندے کو، پھر بڑے بڑے صوفی بن جاتے ہیں. ہاں فرعون بھی صوفی بن گیا تھا لیکن دیر کر دی تھی. فرعون جو تھا وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، نہ. فرعون تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم سب سے بڑا رب ہوں. جھگڑا ہی ختم. اور جب ڈوبنے لگا نا وہاں تو پتا کیا کہتا ہے؟ آمنت برب موسیٰ و رب العالمین. بنا کہ نہیں صوفی؟ میں ایمان لایا موسیٰ پر اور تمام جہانوں کے رب پر. اللہ نے کہا نہیں اب بیکار ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کو ہلاتا ہے تھوڑا تھوڑا، کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی امتحان کے ذریعے. ہاں یہ طالب علم بڑا صوفی ہوتا ہے جناب. جب پیپر ہوتے ہیں نا جن دنوں میں، اب O لیول کے پیپر ہو رہے ہیں نا آج کل، ان سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہے. گناہوں سے بچتے ہیں، وہ بند، یہ بند، وہ آواز بند، وہ دیکھنا بند، یہ فلاں بند. پیپروں تک یہ بچیاں بھی ماشاءاللہ پیپروں تک ماشاءاللہ جانماز بچھاتی ہیں 5 وقت آخری پیپر تک. بس یہی چیز ہے، یہی چیز تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے نا، یہ ذرا زندگی میں بار بار آنے لگ جائے تو یہ انسان بندہ بن جائے. بس ہے صحیح. اسی طرح یہ کہا نا جس طرح آگ کے جلنے کا ہمیں یقین ہے، کیا اس طرح اللہ کے ہونے کا یقین ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اس وقت جب کہ آپ کا ہاتھ یا آپ کی انگلی کبھی جلی ہو. اگر جلی نہیں ہے نا وہ پھر کوئی پرواہ نہیں، پھر نہیں وہ بندہ آگ سے ڈرتا. اچھا وہ نہیں آگ سے ڈرتا. آگ سے کب ڈرتا ہے؟ جب آگ جلاتی ہے. اور جب اللہ پکڑ کرتا ہے نا، ہو اس سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہوتا. پھر تو آگ جیسے پکڑتی ہے نا، ایسے بندے کو اللہ کبھی پکڑے نا پتہ چل جاتا ہے، 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے. ایک کہتے اگر کتے یا بلی نے گوشت کے کسی حصے کو منہ لگایا تو کیا گوشت کا وہ حصہ خراب ہوگا یا سارا گوشت نجس ہو جائے گا؟ جی نہیں. اگر کتا یا بلی کوئی گوشت پڑا ہوا تھا اس کو اس نے منہ مارا تو بس اتنا حصہ گوشت کا آپ پھینک دیجیے. دھو کر بھی آپ استعمال کر سکتے، 3 دفعہ دھو لے پاک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ پھینکنا چاہیں تو صرف وہی، سارا گوشت نہیں. ایک صاحب نے کہا جس طرح گانا آدمی کو جگاتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز ہے جو آدمی کو جگائے یا طاقت دے جس طرح گانے کا سر طاقت دیتا ہے؟ ہاں کمال کا بازوق آدمی. ابھی اس نے بڑا ہلکے ہلکے لہجے میں پوچھا ہے. ہاں اصل میں یہ جو موسیقی ہوتی ہے نا، موسیقی یہ روح کی غذا ہے. موسیقی جو ہے روح کی غذا، اس پر تھیسس لکھا گیا ہے جناب.
بہت بڑے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، انہوں نے تھیسس لکھا موسیقی روح کی غذا ہے. ایک بزرگ کے سامنے یہ بات کہی گئی، اور بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. میرے ہم نام تھے مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے سامنے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت بعض لوگ بڑی ریسرچ اور تحقیق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. تو وہ بزرگ کے آگے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتا ہے، بالکل ٹھیک کہتا ہے، جیسی روح ویسی غذا. جواب مکمل ہو گیا. جیسی روح ویسی غذا، اچھی پاکیزہ روح کے لیے پاکیزہ غذا، گندی روح کے لیے گندی غذا. پھر وہ صاحب جو موسیقی کے اوپر جنہوں نے ریسرچ کی تھی نا، ان صاحب کے ساتھ جو ساتھی تھے، بہت قابل آدمی، بہت قابل سائیکالوجسٹ تھے، بہت بڑے ماہر نفسیات اور بڑے پروفیسر تھے ماشاءاللہ، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے موسیقی روح کی غذا. تو بعض ساتھیوں نے کہا، کہنے لگے کہ وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کر لیں. کہنے لگے سر وہ تھوڑی سی تیاری کر لیجئے گا، کیونکہ وہ نا بہت ریسرچ ہے اس بندے کی. کوئی بات نہیں، آنے دیں. وہ تو پروفیسر صاحب آئے، بیٹھے، چائے وائے پی. میں نے کہا جی وہ سنا ہے آپ نے بڑا کام کیا ہے موسیقی روح کی غذا پر. کہنے لگے ہاں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. میں نے کہا کمال کر دیا. خوب ان کی میں نے ماشاءاللہ تعریف کی، ان کی ریسرچ کی تعریف کی. اس بات کی تعریف کی نہیں کہ وہ درست ہے غلط ہے. میں نے کہا جی کمال کر دیا آپ نے، بڑی ریسرچ کی. میں نے کہا آپ کا تھیسس کا عنوان کیا ہے، اس کا ٹاپک؟ کہنے لگے موسیقی روح کی غذا ہے، یہی ٹاپک ہے. میں نے کہا اچھا یہ جو آپ نے پہلے صفحے پہ جو لکھا ہے نا موسیقی روح کی غذا ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ لفظ روح آپ کو کس نے بتایا؟ لفظ روح کس نے بتایا آپ کو؟ پھر میں شروع ہو گیا. میں نے بڑے ادب سے میں نے کہا جی یہ کیمسٹری میں لفظ روح آتا ہے کیمسٹری کی کسی کتاب میں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا فزکس میں طبیعیات میں آتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا پھر اناٹمی میں آتا ہوگا، جو MBBS کو پڑھاتے ہیں نا، علم تشریح الاعضاء، اس میں آتا ہوگا؟ کہنے لگے نہیں وہاں بھی نہیں آتا. میں نے کہا پھر فزیالوجی میں آتا ہوگا، علم منافع الاعضاء میں آتا ہوگا؟ کہنے لگے نہیں. میں بھی بہت مختصر کر رہا ہوں. میں نے کہا زوالوجی میں آتا ہوگا؟ کہنے لگے نہیں وہاں بھی نہیں آتا. میں نے کہا پھر بیالوجی، زوالوجی علم الحیوانات میں آتا ہوگا؟ میں نے کہا بیالوجی میں علم حیاتیات میں پھر آتا ہوگا؟ کہنے لگے وہاں بھی نہیں. میں نے کہا پھر میں عرض کر دوں کہاں سے معلوم ہوا آپ کو؟ آپ کو وحی الہی سے معلوم ہوا، قرآن سے معلوم ہوا، اور کہیں ہے ہی نہیں. روح لفظ روح ہے ہی نہیں کہیں، وحی الہی سے معلوم ہوا نا. تو میں نے کہا اسی قرآن سے پوچھ لیں کہ اس روح کی غذا کیا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ رہو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. کیا موسیقی سے سکون ملتا ہے؟ غور سے سنیے گا. کیا موسیقی سے سکون ملتا ہے؟ ڈپریشن کم ہوتا ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں. ہاں. موسیقی سے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں. موسیقی سے ڈپریشن کم ہوتا ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں. اب سکون کس کو کہتے ہیں؟ سکون کے یہ ہنسنے کو، کہہ لگانے کو نا سکون نہیں کہتے. اچھی طرح یاد رکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں. جو ہر وقت ہنستا رہتا ہے، ہر وقت خوش نظر آتا ہے، ہر وقت جناب کہہ لگ رہے ہیں، لطیفے سن ہو رہے، یہ بندہ خوش نہیں ہے. نفسیات عجیب و غریب چیز ہے. شروع میں جب یونیورسٹی میں کالجز میں پڑھانا شروع کیا نا، تو اللہ کی شان ہے کہ مجھے BA کی کلاس دے دی گا. BA میں بڑے بڑے لڑکے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو ایک لڑکا نا کبھی ڈیسک بجائے، کبھی مسکرائے، کبھی کچھ، کبھی کسی کے چٹکی کاٹے، کبھی کچھ کرے. پہلا دن تھا میرا، تو مسکرائے بھی ساتھ ساتھ. تو جو طلبا تھے نا BA کے، وہ کہنے لگے، اسلامیت اختیاری تھی، تو وہ طلبا باقی کہنے لگے سر اس کو سمجھائیں، اس کو قابو کریں، یہ ہمیں پڑھنے نہیں دے رہا. میں نے کہا بیچارہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، کیا ہے، کسی کو کیوں چبھ رہی ہے اس کی مسکراہٹ؟ کوئی نہیں، بس اس کو نہیں منع کرنا. میں وہ ایک لڑکا الجھ پڑا BA کا نا میرے سے، کہنے کہ سر آپ اس کو روکیں گے، ساری کلاس ڈسٹرب کر رہا ہے. وہ لڑکے بھی مزے لیتے ہیں نا. اب میں شروع ہو گیا. میں نے کہا دیکھیں میں اس کو کیوں نہیں منع کر رہا، کیونکہ میں نے نفسیات پڑھی ہوئی ہے. اور جو طلبا دوسرے کو چٹکیاں کاٹتے ہیں، یوں کرتے ہیں، منہ کرتے ہیں، کلاس ڈسٹرب کرتے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں دوسرے کو تکلیف پہنچا کر، میں نے کہا کہ ان کے گھر کے اندر اتنی مشکلات ہیں، اتنی تکالیف ہیں،
اتنا اس بیچارے کا بیک گراؤنڈ اتنا تکلیف دہ ہے کہ اگر یہ آپ کو بتانے لگ جائے نا تو آپ سارے رونے لگ جاؤ. میں یہ بیچارہ قابل رحم ہے میرے نزدیک، اس لیے میں اس کو سب کچھ کرنے دے رہا ہوں، کیونکہ یہیں آ کر سب کچھ کر سکتا ہے. ورنہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ، اس کی ماں، اس کی بہنیں، اس کا باپ اس وقت اتنی تکلیف میں یہ بچہ وقت، نوجوان وقت گزار رہا ہے کہ آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے. یقین جانیں گے کلاس کے بعد وہ بچہ رویا ہے میرے سامنے، کہنے لگے سر آپ کو کیسے پتہ لگا؟ میں نے کہا میں نے نفسیات پڑھی ہوئی. جو بندہ دوسرے کو تکلیف پہنچا کے خوش ہوتا ہو اس کا بیک گراؤنڈ اس کے بیک گراؤنڈ میں کہانیاں ہیں پوری. تو بیچارہ ستایا ہوا ہے معاشرے کا، وہی نکلا اندر سے، وہی نکلا. پھر اس کو تھوڑا بہت سمجھایا الحمدللہ کے بعد میں بہت. تو اس لیے سکون کس کو کہتے ہیں؟ شاعر کہتا ہے سکون سمجھیے گا. شاعر کہتا ہے کہ میرے قہقہوں کی دنیا میری ترجمہ نہیں، میرے قہقہوں کی دنیا میری ترجمہ نہیں، میرے غموں کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو. میرے قہقہوں کی دنیا میری ترجمہ نہیں، میرے غموں کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو. جتنی محفل میں آپ کو کہکے لگاتے ہوئے نظر آئے نا لوگ، وہ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھیں. تو ہنسنا ہر وقت دانت نکالنا یہ کوئی سکون نہیں ہوتا. سکون کس کو کہتے ہیں؟ اب غور سے. سکون کہتے ہیں، ہماری نفسیات تعریف کرتے ہیں، جب انسان اپنے ذہن کو کسی اور طرف لے جاتا ہے تو اس وقت اس کے ذہن سے جو سکون، یعنی غم، دکھ کے، رنج کے، تکلیف کے جو بادل ہٹ جاتے ہیں، اس کو سکون کہتے ہیں. سکون کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ جب انسان کے ذہن سے غم، دکھ، تکلیف کے بادل، اثرات اس کے ہٹ جائیں تو اس کیفیت کو سکون کہتے ہیں. آپ کسی باغیچے میں چلے جائیں، باغ میں چلے جائیں، آپ کا ذہن پھول پودے ادھر ادھر انسان دیکھنے میں لگتا ہے نا، آپ کو سکون ملتا ہے. کیا مطلب؟ وہ ذہن سے تھوڑا سا ادھر ہو جاتا ہے. آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، آپ کو سکون پتہ ہے کیسے ملتا ہے؟ ہاں، ڈرامہ فلم دیکھنے سے بھی سکون ملتا ہے. بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے. کیوں؟ جب آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں نا، تو آپ کا سارا ذہن ادھر چلا جاتا ہے. تو جو آپ کا اپنا دکھ ہوتا ہے نا، رنج ہوتا ہے، وہ ایک طرف ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں مجھے سکون ملا. ناول پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، اس سے سکون ملتا ہے. موسیقی سنتے ہیں، اس سے سکون ملتا ہے. اس لیے کہ ذہن ادھر چلا جاتا ہے. اس کیفیت کو سکون کہتے ہیں. لیکن انسان نے جتنے طریقے سکون حاصل کرنے کے خود تلاش کیے ہیں نا، اس میں یا وقت برباد ہوتا ہے، یا اخلاق برباد ہوتے ہیں، یا ایمان برباد ہوتا ہے، یا وقت برباد ہوتا ہے، یا صحت برباد ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر جو گولیاں دیتے ہیں سکون کی، ڈاکٹر دے دے تو کھا لینی چاہیے، لیکن خود سے نہیں، میڈیکل سٹور سے لے کے خود نہیں کھانی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گولیاں جو ہے نا، یہ انسان کے ذہن کے عمل کو ختم کر دیتی ہیں. تب انسان کہتا ہے مجھے سکون ملا. یعنی کسی بندے کے ہاتھ میں تکلیف ہو نا، تو اس کے ہاتھ کو ہی کاٹ دیا جائے، نہ ہاتھ رہے نہ تکلیف ہوگی. یعنی ذہن کو ڈیڈ کر دیں دوائیاں کھا کے اور کہے سکون ملا، اسے سکون کہیں گے؟ وہ تو ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے انسان نے جو سکون حاصل کرنے کے راستے تلاش کیے ہیں نا، ان میں یا وقت کا نقصان ہے. اب دیکھیے کہ جتنے میں نے طریقے بتائے، یا وقت کا نقصان ہے، یا اخلاق کا نقصان ہے، یا ایمان کا نقصان ہے، یا صحت کا نقصان ہے، یا پیسے کا نقصان ہے. لیکن اللہ نے جو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا ہے نا، اس میں کچھ بھی نقصان نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر وہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. لوگ چونکہ میرے سے تو الٹے سیدھے سوال پوچھتے ہیں، لوگ صاف طور پر الفاظ کہتے ہیں، بولے نہیں آپ کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، تو اللہ کا ذکر کوئی افیم ہے، افیون ہے، کوئی نشہ ہے؟ تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں جی ہاں نشہ ہے. جس کو لگ جائے، جس کو لگ جائے. تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. کیا مطلب؟ آپ اپنے ذہن کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں تو یہ چھوٹے موٹے غم فکر یہ کچھ بھی تنگ نہیں کریں گے. انشاءاللہ سکون ملے گا آپ کو انشاءاللہ. تو اس لیے جواب دے دیا میں نے. اچھا کہ گانا آدمی کو جگاتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز جگائے طاقت دے. گانا سر طاقت دیتا ہے. جی اس وقت انڈیا کے اندر، ہمارے پاکستان کے، وہ وہاں ظاہر ہے ہندو ہے نا، انڈیا کے اندر اس وقت بہت سے
سائیکی کے سینٹر ہیں جن کو آپ پاگل خانے کہتے ہیں، ان میں ہمارے پاکستان کے بعض گلوکاروں کے گانے سنا کر علاج کیا جاتا ہے. بہت اچھی طرح جانتا ہوں. ہمارے پاکستان کے بعض گلوکاروں کے گانے سنا کر ان کا علاج کیا جاتا ہے. اب غور سے سنیے گا. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ سورہ الرحمن انسان بیماروں کو سنائے تو ان کو سکون ملتا ہے، شفا بھی ملتی. چنانچہ بعض ہسپتالوں میں اس وقت لاہور کے بعض ہسپتالوں میں صبح صبح ہر ایک کمرے کے اندر مائک لگا ہوا ہے اور سورہ رحمان ہر مریض کو سنائی جاتی ہے. نعم البدل سمجھ میں آ گیا؟ نعم البدل تو الرحمان سن لیجیے، الرحمان سن لیجیے، اللہ شفا دے گا انشاءاللہ. ایک صاحب نے کہا ہم نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو نماز کے بعد قیلولہ کرنے کو کہا، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد لوگ سوتے نہیں تھے، کام کرنے کی تھکاوٹ، تھوڑی دیر آرام کرتے تھے. اچھا جی بالکل، لیکن دوپہر کو نماز کے بعد قیلولہ نہیں، کھانے کے بعد قیلولہ. حدیث میں جو آتا ہے کھانے کے بعد قیلولہ. قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کو آرام کرنا. چند منٹ انسان لیٹ جائے دوپہر کو کھانا کھا کے، نہ بھی سوئے، اپنے آپ کو موبائل شوبائل بند کر کے نا ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو چند منٹ سو جائے، آج میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ انسان دوبارہ تازہ دم ہو جائے گا، دوبارہ تازہ دم ہو جائے گا. ایک صاحب نے کہا کہ عام طور پر ہم سب لوگوں سے سن کر، اپنے بزرگوں سے سن کر یہ کہتے ہیں کہ یہ کام سنت ہے. ممکن ہے کہ صحیح ہو یا نہ ہو، کیونکہ ہر فرقہ اپنے مطابق جواب دیتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سنت اس کو کہتے ہیں جو حدیث سے ثابت ہوتی. یہ عمل سنت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یا کیا ہے یا صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور کچھ نہیں کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ نے منع نہیں کیا، اس کو سنت کہتے ہیں. تو آپ آسان سی بات ہے کہ ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی اردو بازار سے مل جاتی ہے. پیدائش سے لے کر موت تک ایک ایک عمل کی سنت حوالے کے ساتھ لکھی. پیدائش سے لے کر موت تک کھانے کی سنتیں، لباس کی سنتیں، پانی پینے کی سنتیں، بیٹھنے کی سنتیں، چلنے کی سنتیں، دیکھنے کی سب ماشاءاللہ اردو زبان میں، اور اختلافی باتیں اس میں نہیں ہیں. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، کمال کر دیا. یہ مولانا تقی عثمانی صاحب کے بھی شیخ تھے جی. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس موجود ہے لائبریری؟ الحمد. ڈاکٹر صاحب کی بہت بڑی لائبریری ہے. اچھا ماشاءاللہ. اگر کوئی شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی ایک بھی جی ہاں عارفی مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت. اچھا جی، اگر کوئی شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی ایک بھی کسی دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتے ہوئے دیکھ لیں تو کیا ان دونوں میاں بیوی کو ساتھ رہنا چاہیے، علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب باتیں ایک دم نہیں ہوتی، یہ سب باتیں ایک دم نہیں ہوتی. ایک صاحب تھے، وہ ان کی بیٹی جو ہے نا وہ کسی اور کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی. بعد میں جناب وہ، یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، بعد میں ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا تو وہ کہیں بیٹی نظر آ گئی تو باپ کو جناب غصہ آیا، اس نے دے کے اینٹ ماری، وہ بیچاری کا سر پھٹ گیا. تو اس وقت وہاں کے جج نے ایک بات کہی تھی، جب وہ اندر گئے نا عدالت میں، انہوں نے کہا یہ ذرا تھوڑا سا پہلے اینٹ مارنی چاہیے تھی، تھوڑی سی پہلے اینٹ مارنی چاہیے تھی. اس کو شیخ سعدی نے لکھا. یہ میں اس کا جواب دے رہا ہوں. شیخ سعدی نے پتہ کیا لکھا؟ اس کو عنوان بنایا گربہ کشتن روز اول. گربہ کشتن روز اول، بلی کو مارنا پہلے دن مارو. آگے شیخ سعدی نے پورا واقعہ لکھا کہ ایک دن ایک شخص کے ہاں بلی آ گئی، اس کو بڑا ہی پیار آیا تو اس نے تھوڑی سی نا دودھ اس کے آگے کر دیا، تھوڑا سا دودھ ڈال کے نا اس کے آگے کر دیا، بلی نے پی لیا. پھر اس کے بعد اگلے دن پھر بلی آ گئی، پھر اس کو دودھ پلائے، پھر بار بار بڑا پیار ہو گیا بلی کے ساتھ، بھائی برتن میں دودھ ڈال کے دے دیا، اس کو پی لیا. اور پھر اس کے بعد ایک دن کیسا آیا کہ اس نے دودھ رکھا ہوا تھا برتن میں، بلی نے اس میں منہ ڈال دیا. اب اس نے کھینچ کے جوتا مارا زور سے بلی کو. اس پر شیخ سعدی نے کہا گربہ کشتن روز اول، بلی کو مارنا تھا
پہلے دن مارتے ہیں، پہلے دن مارتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بچوں کی تربیت میں پہلا قدم ٹیڑھا ہونا، بس ایک دفعہ اچھا خاصا کر دیں، ایک دفعہ اچھا خاصا کر دیں۔ اور یہ آپ میں سے جو بزرگ حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، ایک محمد خان ڈاکو تھا، نام اس کا تھا محمد خان ڈاکو۔ تو اس کو جب پھانسی دی جانے لگی نا، تو سولی پر چڑھ کر وہ آخری آرزو پوچھتے ہیں اس وقت کہ جی آپ کی آخری آرزو کیا ہے، کوئی وصیت ہے؟ تو اس ڈاکو کے اس ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے، تو اس وقت اس کو ڈاکو نے کہا کہ میں نے اپنی ماں سے ملنا ہے۔ تو موجود تھے، ماں باپ موجود تھے، تو اس نے ماں کو بلایا، کہنے کہ نہیں، اس کے کان میں بات کہنی ہے، قریب آ جاؤ۔ وہ ماں قریب آ گئی، اور جب قریب آ گئی نا، تو اس ڈاکو نے اپنی ماں کے پھانسی کے پھندے پہ لٹکتے ہوئے نا اپنی ماں کے کانوں کو چبایا دانتوں سے۔ یہ تاریخی واقعہ ہے۔ لوگوں نے سوچا گندا کہا ہے، کتنا گندا آدمی ہے، اس وقت تو کم از کم بندہ بن جا کے اب ماں کے کان کو چبا لیا۔ اس ڈاکو کے الفاظ سننے والے ہیں۔ اس نے کہا جب میں پہلی دفعہ ہمسائے میں سے انڈا چوری کر کے لے کر آیا تھا، ماں نے سن لیا تھا، لیکن اس وقت مجھے تھپڑ نہیں مارا تھا۔ اگر اس وقت مجھے روک لیتی، آج میں یہ پھانسی کے پھندے پہ نہ چڑھتا۔ کب روکنا ہے، کب روکنا ہے؟ تو یہ جو سوال کیا یہ بالکل بیکار سا سوال ہے، ایسے کام کا جی نہیں، ایک دم نہیں ہوتا یہ سب کچھ، بہت پیچھے کہانیاں ہوتی ہیں، ان کہانیوں میں پہلے قدم پہ روکنا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا چھوٹی بچی کو گڑیا لے کر دے سکتے ہیں، جیسے کہ آج کل مارکیٹ میں انسانوں میں گڑیا موجود ہے، صرف اس میں روح نہیں ہوتی، باقی وہ ایک بچی کی طرح ہی لگتی ہے، تو اس پر واضح فرما دیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت لاکھوں کھلونے ہیں، ایک دو تو نہیں ہے نا، لاکھوں کھلونے ہیں۔ حرام کیوں؟ لاکھوں کھلونے ہیں، تو اس لیے گڑیا کی اگر پوری شکل بنی ہوئی ہے، بت ہے، بت ہے، اپنی بچیوں کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ پہلے لوگوں نے وہ بچیوں کو گڑیا لا کے دینی شروع کر دی، پھر وہ گڑیا میں بھی ماشاءاللہ وہ کیا باربی ڈول، کیا باربی ڈول آ گئی۔ اب باربی ڈول سے کیا ہے پتہ ہے؟ آپ اپنے بچوں کو مکمل بے لباسی سکھاتے ہیں، وہ گڑیا دے کر، وہ گڑیا ان کو دے کر مکمل بے لباسی سکھاتے ہیں۔ یہ بڑے ہو کر اسی طرح کا لباس پہنے گی، اسی طرح کا لباس پہنے گی، کیونکہ ہم نے شعور میں اس کے پیدا کر دیا نا، بچیاں کیسا لباس پہنتی ہیں، خوبصورت گڑیا کیسے لباس پہنتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے گڑیوں کو میں کوئی شدت پسندی میں نہیں جا رہا، اچھا کوئی شدت پسندی نہیں، اور بعض اور زیادہ بدترین کام کرتے ہیں بچیوں کے ساتھ۔ وہ کیا ہے کہ گڑیا لا کر دیتے ہیں، مجھے پتہ کیا کہتے ہیں، مولانا میں نے بچی کو گڑیا لا کر دے دی، اس کا سر کاٹ دیا تھا میں نے، انا للہ و انا۔ آپ نے اس کو نفسیاتی مریضہ بنا دیا، آپ نے نفسیاتی مریضہ بنا دیا اس کو، یعنی بچیوں کا سر کاٹا جاتا ہے۔ آپ کے اس نے ذہن میں کیا بٹھایا؟ بچیاں اتنی بری ہوتی ہیں کہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ سر کاٹ دیا جاتا ہے۔ نہ کریں، نہ کریں۔ بہت سارے کھلونے ہیں، بہت سارے کھلونے ہیں، میں نے کہا لاکھوں کھلونے ہیں، وہ دے دینا، حرام میں کیوں جا کے پڑھ رہے ہیں؟ حرام میں جا کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جیسے کمانے کے کتنے طریقے ہیں، وہ چند ایک 4-5 حرام ہے نا، ایک سود کا طریقہ ہو گیا، ایک رشوت کا ہو گیا، ایک ڈاکے کا ہو گیا، ایک چوری کا ہو گیا، ایک جوئے کا ہو گیا، چند طریقے حرام ہے نا، لیکن بندہ جاتا منہ ادھر ہی مارتا ہے، منہ ادھر ہی مارتا ہے، کیونکہ اس میں کشش ہے نا، اس میں کشش ہے۔ اس لیے آپ بچوں کے اندر کھلونے جب لائیں، آپ تصویر کے بغیر لانے کی کوشش کریں، ان کا ذہن ہی نہیں جائے گا ادھر۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، حدیث سنا رہا ہوں، كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں، جدھر لے جائیں آپ کے ٹوٹل آپ کے اختیار میں، مکمل آپ کے اختیار میں۔ اس لیے گڑیا کے بارے میں نے جو باتیں کہنی تھی نا، اس پہ سوچیے گا کیا کہا ہے۔ اچھا جی، ایک دن نماز پڑھنے کے اس کی ضرورت کی نماز پڑھنے کے لیے میں گیا، میں دوسری عدد میں جا کر وہاں میرا کلاس امام صاحب سے غلطی ہو گئی، چوتھے عدد میں بیٹھنے دینا اٹھ گئی، انہوں نے اگر 5 شروع کر، اس لیے نمازی بولتے رہے، پھر انہوں نے 5 دن تک مکمل کی،
اس کا انہوں نے چھٹی رکعت بھی پڑھا اسلام کہہ لیا. اب اس کے بعد نماز تو ہم سب نے دوہرا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کا سلسلہ بن جائے تو پیچھے پڑھنے والا ہے وہ 5 منٹ کے بعد 4 پوری ہو جائے گا امام اسلام کہہ لیا یا وہ بھی نماز دوہرائے. بس اس کے لیے نا ایک آسان سا جواب ذہن، ایک آسان سا اصول ذہن میں رکھ لیجیے. امام سے جو بھی غلطی ہو جائے اگر فرض چھوٹے گا تو نماز ہوگی ہی نہیں سرے سے. واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب ہو جائے گا، سجدہ صاحب کرے گا، امام کی نماز ٹھیک ہو گئی، مقتدی کی بھی ٹھیک ہو گئی. اگر یہ 5 رکعت کے بعد سلام پھیرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر آخر میں سجدہ صاحب کر لیتا ہے. لیکن اگر امام کو مسئلہ معلوم ہو نا تو یہ بہت آسان ہے کہ اگر وہ امام کھڑا ہو جائے نا تب بھی بیٹھ جائے، سجدہ صاحب کر لے. سورہ فاتحہ بھی شروع کر دی نا تب بھی کوئی پیچھے. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ٹیکنک سمجھاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہ جب میں نماز پڑھاؤں تو میرے پیچھے اولو الاحلام والنہا، حدیث کے لفظ ہیں، اولو الاحلام والنہا، عقل مند اور بصیرت والے لوگ میرے پیچھے کھڑے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عام بندے کو اپنے پیچھے کھڑے ہی نہیں ہونے دیتے. کیوں؟ علماء نے 2 وجہ بتائیں. نمبر 1، اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے، کوئی بات ہو جائے تو کم از کم پیچھے سے دوسرے بندے کو کھڑا کر دے، اس کو سارے مسئلے معلوم ہو، وہ آگے نماز پوری کرا دے گا. اسی طرح پیچھے جو بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ لقمہ دے، اس کو سمجھائے، سبحان اللہ سبحان اللہ بار بار کہے، کھڑا بھی ہو گیا بیٹھ جائے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی تب بھی بیٹھ جائے، سجدہ صاحب کرے گا نا، نماز ہو جائے گی پیچھے. لیکن بالفرض جیسے آپ نے بتایا، اگر امام سے غلطی ہو گئی، اس نے سجدہ صاحب کر لیا، آپ کی نماز بھی ہو گئی، آپ کی 2 رکعتیں جو باقی بچتی ہیں وہ پڑھ لیں. لیکن امام نے ایک زائد رکعت پڑھ دی، وہ نہ امام کی ہوئی نہ آپ کی ہوئی. جب امام سلام پھیر دے سجدہ صاحب کر کے، آپ اپنی 2 رکعتیں پھر پڑھیں، اس لیے کہ وہ نہ امام کی ہوئی نہ آپ کی. اب بات مکمل ہو. ایک صاحب نے کہا حرم مکہ میں کوئی گزشتہ 2 سالوں سے امام حرم نمازیں مطاف سے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھا رہے ہیں، اس صورت میں امام سے آگے والوں کی نماز درست ہوگی؟ نہیں، وہ گول دائرے میں ہوتے ہیں، وہ گول دائرے میں ہوتے ہیں، اس لیے سب کی نماز درست ہو جاتی. جہاں امام کھڑا ہوتا ہے نا وہاں سے وہ شرطیں کسی کو اور امام کے آگے نہیں کھڑے ہونے دیتے. اچھا، لیکن باقی سائڈوں میں آگے ہو جائیں کوئی حرج نہیں، نماز ہو گئی. حرمین شریف میں ظہر کی پہلی اذان جلد وقت سے پہلے ہو جاتی ہے، اس صورت میں ہمیں کس وقت سنت ادا کرنی چاہیے؟ کیونکہ دوسری اذان کے ساتھ ہی خطبہ شروع ہو جاتا ہے. اصل میں یہ جمعہ کا پوچھ رہے ہیں، ورنہ وہاں ظہر کی اذان وقت سے پہلے کبھی نہیں ہوتی. ظہر کی اذان وقت سے پہلے کبھی نہیں ہوتی، اور جو خطبے والی اذان ہے وہ کبھی وقت سے پہلے نہیں ہوتی وہاں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی اذان یہ شروع ہوئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پہلی اذان نہیں تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ پہلی اذان نہیں تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اذان شروع کی. یہ اس کے موجد یہ ہیں. اور وجہ کیا تھی کہ قرآن میں یہ آیا کہ اے ایمان والو، سورہ جمعہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے تو تم بیع خرید و فروخت چھوڑ دو، جمعے کے لیے جاؤ. تو لوگ جب آبادی زیادہ ہو گئی تو لوگ نہیں پہنچ پاتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے پہلی اذان شروع کی. اب ہمیں خرید و فروخت پہلی اذان سے بند کر دینی چاہیے. اور ان حضرات کا مسلک یہ ہے، امام احمد بن حنبل کا، امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ، اگر وقت سے پہلے اذان دے دی جائے تو جائز ہے. ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے. لہذا اب سوال کیا آیا کہ اگر حرم میں وقت سے پہلے اذان ہو گئی پہلی، اور عین جب وقت ہوتا ہے ظہر کا تو فوراً وہاں اذان شروع ہو جاتی ہے خطبے کی، اب ہم سنتیں کیسے پڑھیں؟ یہ ہے اصل ٹیکنیکل سوال. جہاں تک میں اب آیا کہ وہ سنتیں کب پڑھیں، کیونکہ سنتیں پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا. اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حدیث میں، اذا جلس الامام علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام.
جمعے کے دن عربی خطبے کے لیے جب امام ممبر پر بیٹھ جائے نا تو نہ کوئی نماز پڑھے نہ کوئی بات چیت کرے، اور اذان ہوتی امام کے بیٹھنے کے بعد، اذان ہوتی دوسری، ممبر پر امام بیٹھ جائے تو اس لیے اس وقت نماز نہیں پڑھیں گے، تو آپ اس وقت سنتیں چھوڑ دیجیے، آپ سنتیں چھوڑ دیجیے، اور اس کے بعد جب نماز پڑھ لیں تو سنتوں کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجیے۔ جی جی اب جی ٹھیک، اب اس کے بھائی صاحب کا جو سوال ہے نا وہ ہے مختلف اوقات میں اذانوں کا ہونا، تو ایک سوال تو ان کا بیچ میں یہ ہوا کہ جی کس اذان سے چھوڑا جائے، یہ پہلی اذان کون سی؟ ہمارے یہاں تو 12:30 بجے 12:15 بجے اذان ہو جاتی ہے آج کل، کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جہاں جمعہ پڑھنا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اسی جگہ کی اذان کا اعتبار کر لیں، اور اگر آپ نے سن لی اذان لیکن آپ ساتھ ساتھ متوجہ ہیں جا رہے ہیں تو انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گے، انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ انسان کے بس میں نہیں۔ جی شہر میں ایک مسجد میں امام صاحب نے سجدے کی عید پڑھی جاہل نماز میں، سجدہ نہیں کیا، بعد میں سجدہ صاحب بھی نہیں کیا، سجدی عید پڑھی، امام کا یہ سجدے کی عید ہے، امام کی سجدی عید ہے، تو میں نے پوچھا ہم نے سجدی عید پڑھی تو سجدہ نہیں کیا، تو لیکن وہ سجدے سے سجدہ ہو گیا، میں فرمایا گیا رکوع میں چلے گئے تھے، ہاں رکوع میں، یعنی آیت پڑھتے ساتھ رکوع میں چلے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ مسئلہ جو پوچھا میں اس کو واضح کر دوں، اگر کوئی نماز کے اندر سجدے کی آیت آ جائے تو سجدے کی آیت پڑھنے کے بعد فوراً سجدے میں جانا چاہیے، یہ بات یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کے دوران سجدے کی آیت پڑھے اور پڑھنے کے بعد جان بوجھ کر وہ اگر رکوع میں چلا جائے تو اس کی طرف سے سجدہ تلاوت ساقط ہو گیا اس کے ذمے سے، درست؟ نہیں جان بوجھ کر، میں نے تو کہا بعد میں تو ہو ہی جاتا ہے، بھول کر کی تو بات ہی نہیں، میں نے اسی جان بوجھ کر کہا، جان بوجھ کر اگر رکوع میں گیا تو ایسی صورت میں اس سے سجدہ صاحب ساقط ہو گیا، اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا، یہ فقہا نے لکھا، میں نے کہا اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا۔ اب لیکن جی نماز ہو گئی، بالکل ہو گئی الحمدللہ، لیکن بعض لوگوں کو جب اسی میں اس قسم کا مسئلہ نا یہاں بتاتا نہیں ہوں مجلس میں، بعض لوگ پھر مزے لیتے ہیں، جیسے ایک حافظ صاحب تھے، وہ ایک دن کہنے لگے اپنے سامع کو آج تماشا دیکھنا، ان کو مسئلہ پتہ تھا یہ والا، آج تماشا دیکھنا، تو وہ جناب حافظ صاحب نے جان بوجھ کے سجدے کی آئے جب آئی رکوع میں چلے گئے۔ اب بہت سے لوگ ماشاءاللہ جانتے ہیں، تلاوت دیکھ کر بھی تلاوت کرتے ہیں، ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہاں سجدہ ہے، اب آدھے نمازی چلے گئے سجدے میں اور کچھ نمازی بیچارے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سجدہ، وہ رکوع میں چلے گئے امام کو دیکھ کر، ان کو مزہ آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک، سارا گناہ ہوا، جن کی نمازیں خراب ہوئی نا سارا گناہ اس امام کو ہوا۔ تو ایسے مسائل پر مزے لینے کے لیے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر سجدے کی آیت پڑھی اور رکوع میں چلا گیا تو سجدہ تلاوت ذمے سے ساقط ہو گیا، اب سجدے کی ضرورت نہیں، سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک مقتدی کو نیند آ گئی کھڑے کھڑے، پتہ چلا کہ امام صاحب رکوع کر کے سجدے پہنچے ہیں تو کیا اس کا رکوع ہو جاتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر یہ بیچارہ ایک نا بہت ہی نیند میں تھا، کھڑے ہو کر سو گیا، نماز کی حالت میں گہری نیند آ جائے نا، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، گہری نیند آ جائے نا تبھی نماز نہیں ٹوٹتی، نماز نہیں ٹوٹتی، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب وہ کھڑے کھڑے اتنی نیند میں تھا بیچارہ کہ امام نے رکوع بھی کر لیا، سجدے میں چلا گیا، پھر آنکھ کھلی، تو
تو اب یہ فوراً رکوع کر لے، رکوع کر کے جا کے سجدے میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے، اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی. ہاں نماز ٹھیک ہو جائے. ایک صاحب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلونجی کھانی چاہیے، اس میں شفا ہے. اگر اس کے کھانے سے فائدہ نہ ہو، نقصان دیے جائے تو پھر بندے کو بند کر دینی چاہیے. تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اس لیے کہ وہاں ہیں 5 دانے، وہ باریک باریک حبۃ السودا کلونجی بلیک سیڈ، وہ 3 4 5 دانے کھانے ہوتے ہیں. حضرت جی پورا چمچہ بھر کے کھا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. نہ 3 4 دانے تو کوئی نقصان کا سوال ہی نہیں، اس میں شفا ہے، اللہ نے رکھی. جی نکاح کے بعد جو چھوارے ہیں یہ ہے کسی کو پہلے؟ جی نکاح کے بعد چھوارے تقسیم کرنا یعنی کھجوریں تقسیم کرنا، جی بالکل سنت. جی وہ میٹھی چیز ہے، وہ پھر کھجوروں والی سنت پوری نہیں ہوگی. جی لیکن جس طرح کہا کہ خانہ کعبہ کے اندر سے صاف کیا جاتا ہے، صحت مسئلہ روزے کی صفائی کے لیے بھی کھولا جاتا ہے. جی ہاں صفائی ہوتی ہے وہاں پہ. ایک صاحب نے کہا روحانی ڈاکٹر کو کیسے چیک کروائیں؟ جی روحانی ڈاکٹر خود چیک کر لے گا، آپ جا کر اپنا مرض بتا دیجیے، وہ چیک کر لے گا. اچھا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، کیا صبح کی نماز کے بعد سونا درست ہے یا نہیں؟ جی صبح کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے منع کیا کہ وہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے. لیکن اگر آپ کو نیند آ رہی ہے، شدت ہے، کیونکہ سنت ہے، سنت جاگنا، لیکن اگر آپ کو نیند آ رہی ہے آپ سو جائیں، اپنی نیند پوری کر لیں، اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ وہ فرض واجب نہیں ہے. جی ٹرین میں نماز پڑھتے ہیں جی یہ رکھ لیں. ٹرین میں جہاز میں، ٹرین الگ جہاز الگ. ٹھیک، جہاز میں چونکہ زمین پر استقرار نہیں ہوتا نا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہاز میں اگر نماز پڑھ لیں بالفعل وقت ہو جائے، وضو ہے آپ کا پڑھ لیں، لیکن نیچے اتر کر قضا کر لیں. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2، ٹرین کے اندر مسئلہ بالکل جدا ہے. ٹرین میں اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، تشہد میں تحیات میں بیٹھ کے بڑی آسانی سے نماز پڑھی جا سکتی، وہ آپ پڑھ لیں. رخ متعین کر لیں کہ ٹرین کا رخ کدھر ہے، پھر زیادہ رخ پھرتا نہیں ہے، کیونکہ ٹرین جو ہے نا وہ یو ٹرن نہیں لیتی. ٹرین جو ہوتی ہے وہ یو ٹرن نہیں لیتی، اور ذرا سا تھوڑا بہت رخ مڑتا ہے اس کا، ورنہ سیدھی لائنیں ہوتی، بہت کم مڑتی. تو اس لیے شروع نماز میں آپ قبلے کا رخ متعین کر لیں اور بیٹھ کر اگر نماز پڑھنا چاہیں. اب تو جو ریل گاڑیاں ہیں ان میں جوان آدمی تو کھڑے ہو کر بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں، بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام.